اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سامعین حضرات، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آج تک جو بیان کیے ہیں بارگاہ خداوندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول مقبول فرمائے، اور تمام حاضرین ناظرین سے گزارش ہے کہ میرا چینل حاجی چاند مولانا کنوٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، مہربانی، اور شیئر کریں، لائک کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید میں سے سورہ بقرہ کی پہلی آیات تلاوت فرمائی، اس کی بزرگی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہدایت میری ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ عزیزان محترم، آپ پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں، اس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، موت پر یقین رکھتے ہیں، وقت پہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت میری ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر آگے فرمایا یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ غیب پر بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ میرے دوستوں، عزیزان محترم، میرے پیارے بھائیوں اور نوجوانوں اور ساتھیوں، قرآن حکیم ایک ایسی وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ لا عیب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی ایک آیات ہم ایک پہاڑ پر نزول کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا، اتنی یہ طاقتور کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔
اور یہ وہ کتاب ہے اس میں کرنوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو آنے والا ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، جو گزر چکی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خدا نے تمام کے تمام اپنے بندوں کے لیے ظاہر کر دیا۔ شرط ایک رکھ لیا، ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کو اگر مانتے ہو تو میرے پیارے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے، یقین سے، اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت رکھو، وہ ایمان والا کامل مکمل ایمان والا ہوگا۔ پتہ یہ چلا قرآن جب آیا تو کس کے لیے آیا؟ بندوں کے لیے نہیں آیا میرے دوستو۔ قرآن جب آیا تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آیا۔ اس نے اپنے پیارے محبوب کو علم سکھایا، ترجیح دی، یہاں تک کہ جبرائیل بھی نہیں جان سکے۔ ایک روز جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میں لانے والا نہیں سمجھ پایا، آپ کیسے ہاں ہاں بولتے رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل میں جتنا جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ پتہ لگائیے میرے دوستوں کہ کتنی بلندی ہوگی اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ جبرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل میں جتنا جانتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، اتنا آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ عالم ارواح میں لا شے کی منزل تھی، کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ ہو کی آواز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی نور سے نکال کر نور جدا کر کے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اس نور سے ہی تمام کے تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ اے جبرائیل سن لو، کوئی لا شے کی منزل تھی، اس وقت میرا نور حاضر تھا۔ خدا تمام کے تمام جنت بنا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ دوزخ پیدا ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام پیدا ہو رہے تھے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تمام عالم پیدا ہو رہا تھا، وجودیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لا رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تمام باتیں قیامت تک کے جو ہونے والی تھی اسے بھی میں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اس لیے جبرائیل پیدا ہو رہے تھے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میکائیل پیدا ہو رہے تھے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسرائیل پیدا ہو رہے تھے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسرافیل پیدا ہو رہے تھے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کی ڈگریاں دیے جا رہی تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ تو جبرائیل دیکھ کر سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، بے شک آپ نے سچ کہا۔ تو میرے دوستو یہ وہ قرآن ہے، یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی شک کرے گا اس کتاب میں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ وہ قرآن ہے، اس کو فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، اس پاک کتاب کو کبھی بے وضو، بے طہارت، بے غسل اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو اوپر رکھنا، گھر میں مکان میں رکھنا جس مکان میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک ایک حرف کے عوض میں اس کے گھر کی نوسط دور ہوتی ہے، شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں، اور ایک ایک حرف کے عوض میں اس کے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے۔ تو میرے دوستو آج مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، بے وضو، بے طہارت، بے غسل اس کتاب کو ہاتھ مت لگانا، اور اس کتاب کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھنا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ایک آیات کو تو تمہارے سینے میں ہم نے منتقل کر دیا ہے، وہ ہم تمہیں سنبھال رہے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ذکر فکر کرنا تمہارا کام ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ قرآن ہے، فرما رہا ہے کہ بے وضو، بے طہارت اس قرآن کو ہاتھ لگانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر اس کو ہاتھ لگا دے تو کیا ہوگا؟ یہ ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ ایک دور تھا میرے دوستو، ایک دور تھا کہ غیر مسجد کے سامنے گزرتے تھے تو جوتا اتار دیتے تھے اور ہاتھ جوڑ کر مسجد کے سامنے سے نکلتے تھے۔ یہ ادب و احترام تھا غیروں میں، غیر مسلموں میں۔ اب مسلمانوں کا کیا حل ہوگا؟ لیکن میرے دوستو آج وہ بات ہو رہی ہے کہ تمام کی تمام باتیں
بے حرمتی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچئے اس بات کو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ بے وضو بے طہارت میری کتاب کو، میرے کلام کو ہاتھ مت لگانا، مگر ہماری کتاب غیروں کے وہاں ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ ہندوؤں کے گھر میں موجود ہے، پارسیوں کے گھر میں موجود ہے، انگریزوں کے گھر میں موجود ہے، تمام کے تمام بت پرستی جتنے بھی لوگ کرتے ہیں ان کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ کس نے پہنچایا؟ یہ قرآن پہنچایا ہے کس نے؟ میرے دوستو سوچو مسلمانوں، یہ قرآن ہم نے پہنچایا ہے، مسلمانوں نے پہنچایا کہ پڑھو ہماری قرآن۔ اب وہ حکم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو بے وضو مت ہاتھ لگانا۔ اب وہ کافر بے وضو کب بنائے گا؟ وضو تو مکمل وہ ہوگا جو مومن ہوگا۔ پھر یہ کتاب دینے والے کے اوپر گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ گھر میں کتاب ملے گی، آپ مطالبہ کرو تو بال بھارتی سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان کو کیا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں گئے، ساتوں آسمان کی سیر کی، یہ ان کو کیا معلوم؟ کیونکہ ہمارے قرآن وہاں پر چلے گئی، اور بے ادبی اس لیے کیے ہے کہ انہوں اپنی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ اگر ان کے گھروں میں یہ کتاب نہ ہوتی تو ان کی کیا مجال تھی کہ آج روڈوں پر جو ہے اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر، وہ تو ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ یہ قرآن بہت زلزلے والی کتاب ہے، اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن ہم مسلمانوں نے بڑے شوق و ذوق سے ہندی میں چھاپ دیا، تیلگو میں چھاپ دیا، مراٹھی میں چھاپ دیا، انگلش میں چھاپ دیا، تمام کے تمام چھاپ خانے ان کے حوالے کر دیے، اور وہ کتاب ان کے حوالے کر دیے، پھر اسے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اس نے اقبال بھارتی کتاب سمجھ لی، ان کو کیا معلوم ادب کیا ہے، ادب کیا ہے ان کو کیا معلوم۔ میرے دوستو اس لیے مسلمانوں پر عذاب آ رہا ہے کہ وہ لوگ، اگر مسلمانوں نے ان کے گھروں میں کتاب نہ پہنچائی ہوتی تو آج قرآن کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ سن لو میرے دوستو، کان کھول کر سن لو، یہ کتاب وہ ہے، یہ کتاب اگر اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو وہاں قریہ برباد ہو جاتا ہے، بستیاں برباد ہو جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے، مسلمانوں نے، بڑے بڑے علماء کرام نے سینہ تان کر، ترے اوپر لگا کر کہہ دیا، بیان کر کے جو ہے ان کے گھروں میں پہنچا دیا کہ پڑھو ہماری قرآن۔ کیا میرے دوستو، میرے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی امامے کو ترہ لگا کے پڑھے تھے؟ آج کل کا مولوی فیشن باز ہے، ترے لگا کر بڑا اوپر ترہ مرغے کی کلے کے ساتھ لگا رکھ رہا ہے اور بول رہا ہے سینہ تان کے۔ مگر یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہی لوگ میں نے دیکھا قیامت کے دن علماء کرام زیادہ گھسٹتے لے کر جائیں گے، اور علماء کرام کچھ ایسے علماء کرام رہیں گے جو شفاعت کے حقدار رہیں گے۔ تو میرے دوستو بتاؤ یہ کون سے علماء کرام ہے؟ آج فیشن والا علماء کرام نکل گیا ہے، اب پیسے پہ بک رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہی وہ قرآن کی بے عزتی پہلے ہم نے مسلمانوں نے کی، ان کافروں کا گھر میں لے جا کے پہنچا دیا، انہیں کافروں نے پڑھ لیا، کون کیا ہے، کیسا کیا ہے، ان کو کیا معلوم کہ قرآن کیا چیز ہے۔ انہوں پڑھ لیتے ہیں موٹی موٹی باتیں، حدیثوں میں، کتابوں میں، ہندی میں چھاپ دیے، اس کی تفسیر چھاپ دیے، سب پڑھ لیے انہوں نے۔ پڑھ لینے کے بعد پھر انہیں کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب اس کی بے عزتی کرنا شروع کر۔ بتاؤ یہ گناہ گار کون رہیں گے؟ عذاب اس لیے مسلمانوں پر آ رہا ہے، عذاب مسلمانوں پر، بے عزتی ایک جانور سے بدتر ہے، مسلمان کی مرڈر ہو جا رہے ہیں، جانور کی عزت ہے مگر مسلمان کی عزت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی بے عزتی کیا ہے، ہم نے کافروں کو گھر میں دیا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ میری کتاب کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ مت لگانا۔ اب بتاؤ کہ کافر لوگ کتنے پاک ہوتے ہیں؟ کیا ان کو غسل آتا ہے؟ غسل صحیح طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا ان کے پر وضو واجب ہے؟ کیا ان کے تمام اسلام کے احکامات ان کے پر واجب ہیں؟ وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو کتاب سمجھ کے پڑھ لیا اس نے، تو یہ کس کی بے عزتی ہے؟ میرے دوستوں بڑے بڑے علماء کرام ہے، میں تو ایک خاکسار ہوں، مگر میں بولتا ہوں، بجا بولتا ہوں میرے دوستوں، صحیح بولتا ہوں، جو مجھے خدا اور رسول کا ڈر ہے، میں اسی میں ہاں نہیں ملایا آج تک بھی۔ تو میرے دوستوں اس طریقے سے مسلمانوں کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو قرآن فرمایا، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، خبردار ہو جاؤ، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک اس خدا کی خدائی ہے۔ اگر میرے قانون کو اگر تم توڑتے ہو، کون سی چیزیں جھٹلاتے ہو، اگر جھٹلانا چاہتے ہو تو میری زمین چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ کہاں جائے گا یہ مسلمان؟ بتاؤ میرے دوستو، جہاں تک کہ زمین آسمان ہے، جہاں تک کہ زمین پھیلی ہے، سب اسی کا ہے۔
یہ چھوڑ کر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اس قرآن کو مسلمانوں کو پڑھنا نہیں آتا؟ قرآن سورہ رحمان میں اعلان کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی نعمت سے کون سی نعمت ہے تم جھٹلاؤ گے؟ ہر مسلمان جھٹلا رہا ہے، شراب پینا حرام ہے شراب پی رہا ہے، جوا کھیلنا حرام ہے جوا کھیل رہا ہے، زنا کاری کرنا حرام ہے زنا کر رہا ہے، سود کھانا حرام ہے سود کھا رہا ہے، اور پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے میرے دوستو۔ اس لیے ایک آدمی کرتا ہے لیکن پورا محلہ چپٹ میں آ جاتا ہے۔ ایک محلے میں ایک اگر کوئی شراب بیچتا ہے شراب پیتا ہے اس کو جب پورا محلہ چپٹ میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں ایک دن کیا ہو جائے گا، اس کا بھوکم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی وہ طاقت ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام نہیں سنبھال سکے، اس کو ایک ایک آیات لاتے تھے۔ میرے دوستو یہ قرآن کو کیا قرنوں کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مائی کا لال ایک نئی بات اس میں گھڑ دے۔ جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے وہاں تک کہ آپ کی قرآن میں وہی قانون ملے گا جو نہیں تھا، تمہارے سمجھ میں نہیں آئی اتنی قرآن میں ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہمارا خدا ہمارا ہو جائے گا، رسول ہمارا ہو جائے گا۔ قرآن ایک روشن کتاب ہے، چمکنے دمکنے والی کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر عمل نہ کریں گے تو پھر وہی ہمارے کو جو ہے ہندو لوگ جو ہے غیر لوگ مسلمانوں کے ایک راستے میں مار کے پھینک دے رہے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم نے قرآن کی خود بے عزتی کی ہے۔ ہم نے قرآن کی بے عزتی، اگر قرآن کی ہم تعظیم سے اگر رکھتے ہیں، دیکھو مسلمانوں میں ماں باپ اپنے بیٹی کو جہیز میں قرآن شریف دیتا ہے، سب کے سامنے دیتا ہے، لیکن اس میں جو ہے آلیاں پڑ جاتی ہے، جالے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو کبھی کھول نہیں سکی وہ بیٹی ایسی ہے کیونکہ اس کو قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ شوق سے دے دیتے ہیں کہ میری بیٹی قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن کیا پڑھے گی؟ اس کو معلوماتیں نہیں ہیں، کچھ اس کو لگاؤ نہیں ہے، تو اس لیے قرآن پڑھے دیتے ہیں۔ قرآن یہ کہ اس گھر میں بے برکت ہو جاتی ہے، بے برکت طوفان آ جاتا ہے، اس کے کمنج میں برکت رہتی ہے۔ جانتے ہو اس بات کو؟ قرآن کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن وہ ایک چیز ہے، قرآن فرشتے برداشت نہیں کر سکتے، زمین برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اے مومنوں، یہ قرآن پوری پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، میں تمہارے سینے میں محفوظ کر دیا، میں تمہارے سینے میں محفوظ کر دیا۔ تم کس طریقے سے سنبھالتے ہو؟ سمجھو، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، مفتی ہے، کوئی حافظ ہے، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے پہ بہت احسان عظیم ہو چکا ہے، لیکن شرط یہ ہے قرآن حافظ ہے۔ جیسا کہ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر حافظ قرآن پیدا ہوئے، 18 پارے کے حافظ ہوئے، تو آج وہ بولتے تھے کہ اگر میری زبان پہ شریعت کا تالا نہ ہوتا تو میں یہاں تک بتا دیتا کہ تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو۔ یہ علم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کے ذریعے سے دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اب ہم تو 3 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، 4 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن ختم کرنے والا حافظ قرآن کبھی پریشان نہیں ہوتا، حج کرنے والا کبھی حاج فقیر نہیں بنتا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے کعبے کو جا کر ہاتھ لگا کے گڑ گڑا کر دعا کی کہ مولا مجھے فقیر مت بنا۔ تو یہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے، وہاں نہیں قبول ہوگی تو کہاں ہوگی؟ عرفات میں جا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈگری دیتا ہے، یہ حاجی ہے۔ جاؤ، تو میرے لیے کس کی بدولت ہے؟ قرآن کی بدولت۔ اگر یہ قرآن نہ آتا تو نہ ہم حاجی بنتے، نہ ہم قرآن حافظ بنتے، نہ اس کعبہ بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کے رسول کے صدقے میں ہمیں یہ بڑی بڑی دولت دی، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہو چکی ہے کہ قرآن تو پیچھے رہ گیا، لیکن دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دولت اس کے منہ پر مار رہی ہے تماچے، اور خون ریزیاں ہو جا رہی ہے۔ ایک بھیڑ مار کے پھینک دیتا ہے اور اس کا بے عزتی نہیں ہونے، اس کا کیس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو مار کے پھینک دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ ہم نے قرآن کی بے عزتی کی ہے، ہم نے قرآن کو دار و دار لٹکا دیا، کدھر بھی پھینک دیا۔ رستے میں بکواس ہو رہی ہے، تارت خانے میں قرآن بکواس ہو رہا ہے، ہوٹل میں قرآن بک بک کر رہے ہیں، حالانکہ معلوم کچھ بھی نہیں ہے، مگر قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی بولتا ہے کہ بخاری شریف میرے جیب میں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں؟ میرے دوستو، اس طریقے سے اگر ہم اس طریقے سے اگر رہیں گے تو مسلمان اس سے اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔